ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، لا سيما على نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المعصومين المظلومين، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المتقن وقوله الأحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. قد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قرآن عظیم الشان کے تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، جس کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں نے حاصل کی ہے. اس آیت کا ترجمہ اور اسی آیت کے ذیل میں مختصر گفتگو. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ. بعض رسول وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات. اور بعض کے درجات کو پروردگار عالم نے بعض وجوہات کی بنا پر بلند کیا ہے. اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی زندگی کو نظم دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا. ایک بات. دوسری بات، اس حوالے سے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو ذمہ داری دی کہ اس دنیا میں بھیجا ہے. پروردگار عالم ایک طرف جہاں انسان کو مکمل آزادی عطا کرتا ہے، وہاں پروردگار عالم اس کو اپنا عبادت گزار بھی دیکھنا چاہتا ہے، اطاعت گزار بھی بندہ دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم کو نافرمان بندہ پسند ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان خدا کے مقابلے پر خدا بن جائے، وہ خدا کو کیسے پسند ہوگا؟ خدا کی عبادت روح بندگی ہے. ذرا غور کیجیے گا اس گفتگو پر جو آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں. قرآن کریم غور کرنے کی کتاب ہے. قرآن کریم کو اللہ نے ایسے نہیں بھیجا تلاوت کریں بند کر دیں اور ختم. اتنا ہی نہیں ہے قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے.
قرآن کریم کے میں اللہ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. بچوں سنو، قرآن کریم میں اللہ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. قرآن کریم کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ مخصوص ہے احکام سے، دوسرا حصہ مخصوص ہے دستورات خداوندی سے، اور تیسرا حصہ قرآن مجید کا وہ سچی داستانیں ہیں جو پروردگار عالم نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے طور پر آیات قرآنی بنا دیا. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے. قرآن کریم میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں. 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اور دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے اس کو ضابطۂ حیات قرار دیا ہے انسانوں کے لیے. اور تیسری میں سچی داستانیں بیان کی ہیں. غور کیجیے گا اس آیت کو، جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے صاف طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء وہ ہیں کہ جو فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور بعض انبیاء وہ ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے کم ہیں. یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی بندے نے نہیں دی ہے. معصوم خدا بناتا ہے، بندوں کو حق نہیں ہے کسی کو بنانے کا. بندے اپنے کو بنا لیں، یہ بہت بڑا ہنر ہے بندے کے لیے. اپنے کو انسان بنا لے، یہ انسان، یہ بہت بڑا ہنر ہے. پروردگار عالم اس انسان کے لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے انہم کل انعام بل ہم اضل. یہ انسان چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی گمراہ ہیں. انسانوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. اللہ نے انسان کو انسان پیدا کیا ہے اور انسانوں کو پھر حیوان بتا رہا ہے. غور کر رہے نہیں گفتگو بڑا. پروردگار عالم نے انہی انسانوں کو انسان پیدا کیا ہے، پھر انہیں کو حیوان بتا رہا، اس سے بھی بدتر بتا رہا. عجیب بات ہے یہ. پروردگار عالم نے ان کو انسان پیدا کیا ہے. یہ تو تیری انسانی مخلوق ہے، ان کو تو جانور بتا رہا ہے کہ نہیں. اگر ہمارے دین کے پابند ہو تو انسان ہو، ہمارے قانون سے برابر ہو گئے تو جانور سے زیادہ حقیقت نہیں ہے. جب یہ انسان انسانیت کے عروج پر جاتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اور جب پستی کے منزل میں آتا ہے تو پروردگار اسی انسان کو حیوان کا نام دیتا ہے. 2 طرح کی تصویر ہے انسان کے لیے. کچھ وہ ہے کہ جو واقعی انسان ہے، کچھ وہ ہے کہ جو انسان کی شکل میں حیوان ہے. غور کر رہے 1,24,000 نبی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے. اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ سارے نبی برابر کے نہیں تھے. 1,24,000 نبی فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے برابر کی فضیلت کے مالک نہیں تھے. قرآن کی آیت ہے. کچھ نبی وہ جو بڑے، کچھ نبی وہ جو چھوٹے تھے. بعض نبی ایسے تھے کہ جو ایک جہاد کے لیے نبی بنائے گئے. بعض نبی ایسے بھی تھے کہ جو خالی اپنے خاندان والوں قبیلوں کے لیے نبی تھے. بعض نبی ایسے تھے کہ جو ایک ایریے کے لیے نبی بنائے گئے تھے. اور اللہ نے ایک نبی ایسا بھیجا جو پوری دنیا کے لیے نبی تھا، قیامت تک کے لیے. تو یہ مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے. سارے نبی ایک ہی فضیلت کے مالک نہیں تھے. کچھ نبی اللہ نے ایسے بھیجے تو ان کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نہیں بھیجی. وہ نبی بن کر آئے، معصوم بن کر آئے، لیکن کتاب لے کر نہیں آئے. کچھ نبی ایسے تھے کہ جو نبی بن کے بھی آئے اور صاحب کتاب بھی تھے. سارے انبیاء کے درمیان میں 5 اولو العزم رسول ہیں. 5 اولو العزم رسول ہیں جو بقیہ انبیاء میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں.
ان کا مرتبہ سب سے بالا و برتر ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں 5 سب سے افضل، ان کے مقابل پر نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ولی آ سکتا ہے، نہ کوئی وصی آ سکتا ہے۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ پروردگار عالم نے ان سے بڑھ کر مخلوق نہیں پیدا کی۔ وہ انبیاء میں سب سے افضل، وہ انسانوں میں سب سے افضل، ان سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں رکھنے والا۔ قرآن نازل ہوا تو حضور پر نازل ہوا۔ فاطمہ جیسی بیٹی ملی تو نبی کو ملی، داماد ملا علی جیسا تو نبی کو ملا۔ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ نبی کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ 1,24,000 نبی معصوم ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، وصی ہونے کے باوجود برابر کی فضیلت کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ گنہگار انسان کیسے نبی کے برابر ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سارے انسان، سارے لوگ برابر کی فضیلت کے مالک ہوں تو مجھے بتائیے کہ ابو جہل خاندان سے نکالا کیوں گیا، سلمان اہل بیت میں شامل کیوں کیے گئے؟ کیا بات ہے اہل بیت کو سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے، ابو جہل کو اہل خاندان سے نکالا جاتا ہے۔ جی بات سنیے اللہ، پیغمبر اسلام انتخاب کر رہے ہیں، اور جو انتخاب کر رہے ہیں وہ آیت قرآن بن رہا ہے۔ پیغمبر کا انتخاب نہیں، پانچوں کے پانچوں اہل بیت کسا کے اندر ایک محترمہ آئی، انہوں نے کہا حضور کیا مجھ کو اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ ہر آدمی کا انتخاب نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی میں وہ اہلیت نہیں ہوتی ہے، وہ لیاقت نہیں ہوتی ہے۔ حضور کیا مجھ کو اجازت ہے کہ میں شامل ہو جاؤں؟ کیا کہنا چاہیے نبی کو؟ یا کہنا چاہیے آپ کی ضرورت نہیں، آپ تشریف نہ لائیے؟ یا کہنا چاہیے نہیں آپ نہیں آئیے، یا آئیے نہیں نہ آئیے؟ یا آپ سے کوئی کہے آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ یا تو ہاں یا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا۔ پیغمبر اسلام سے جب انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انک علی الخیر، کیا میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں؟ تو نبی کو کہنا چاہیے کہ نہیں تم اہل بیت میں نہیں ہو، یا کہنا چاہیے تم اہل بیت میں ہو آ جائیے؟ نہ ہاں میں جواب ہے نہ نہیں میں جواب ہے۔ انک علی الخیر، آپ نیکی کے راستے پر ہیں، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کا حق آپ نہیں رکھتے۔ نیکی پر رہنے والا اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا، تو شر پھیلانے والا اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آپ خیر پر ہیں، نیکی کے راستے پر ہیں، لیکن آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہیں، پروردگار عالم نے دو طرح کے احکام بیان کیے۔ دنیا بات ہے، کچھ احکام مخصوص ہیں مردوں سے، کچھ احکام مخصوص ہے خواتین سے۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے خواتین کے لیے صنف نازک، آپ نے سنا ہوگا، کیا کہنے بابا، صنف نازک کا لفظ ہے جو مخصوص ہے خواتین سے۔ کیا بات ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں نازک کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ سخت ہیں۔ سنیے گفتگو، ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، یہ عربی سے نہیں آیا ہے، یہ فارسی زبان سے نہیں آیا ہے، یہ ہمارے اردو کا احسان ہے کہ ان کو صنف نازک کا نام دیا گیا۔ صنف نازک کا نام کیوں دیا گیا؟ اب آپ اپنے دل کا درد محسوس کر لیجیے گا جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ کیا بات ہے، میں پیغام اہل بیت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں
احکام الہی آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا کہنے میں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ محبت اہل بیت ہو، وہ چاہے دین ہو چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، آپ کو ہر حال میں احکام کی رعایت کرنا ہے، احکام کی پابندی کرنا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 سب کچھ ہے ہمارے پاس. واہ. ہمارے یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، مسائل پر لوگ گریہ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ فضائل پر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ مسائل میں گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں آپ گریہ کرتے ہیں مسائل پر؟ کئی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور آپ کے اوپر پڑنے والی مصیبتیں اتنی عظیم ہیں کہ آدمی گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد آپ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان پر گریہ کریں؟ واہ 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 واہ. اگر امام حسین علیہ السلام کا اصلی مقصد یہ تھا کہ آپ ان پر گریہ کریں تو کیا امام حسین علیہ السلام کربلا میں خواتین کو لے کر آتے؟ میں آپ کو دل کا درد سنا رہا ہوں. سنیے، اگر آپ مجلس میں فضائل سنتے ہیں نا تو اس کو بھی سنیے. آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، دوسرا رخ آپ کی نظروں سے غائب ہے، اس کو دیکھیے. ہم اور آپ ایک رخ دیکھ رہے ہیں. ہماری عزاداری محدود ہے قائم میں گریہ کرنے میں، علم نکالنے میں، تعزیہ نکالنے میں، جلوس نکالنے میں. ہماری عزاداری کا دائرہ صرف یہی ہے. عزاداری محدودیت کا نام نہیں ہے. کیا بات ہے. عزاداری خاص مقام کے لیے نہیں آئی ہے، عزاداری عالمی ہے. کیا بات ہے. جس طرح سے کربلا سرزمین کا نام نہیں ہے، کربلا چہار دیواری کا نام نہیں ہے، کربلا فکر کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے جو ہر انسان کے دل کو جیتتی ہے. عجیب بات ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ وہ گریہ نہیں کرتا امام حسین کو، لیکن امام حسین کی محبت اس کے دل میں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد صرف گریہ کرنا ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ امام حسین کا آپ کو جواب دینا ہے. عزاداری کا مقصد گریہ کرنا نہیں ہے، اصلی مقصد یہ تو ضمنی چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر مصیبت پڑی ہے، آنسو بہائے، ان کے غم میں شریک رہے. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ امت اسلامی بیدار ہو. کربلا کے واقعے سے پہلے کیا حالات تھے، کربلا کے واقعے کے بعد کیا حالات بنے، تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، یا علماء سے پوچھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. کربلا سے پہلے کیا تھا، کربلا کے بعد کیا تھا. ایک جملہ میں نے کہا وہ تھوڑی کوئی اور وضاحت کر دوں، میرا بیان یہاں میں مکمل ہو جائے گا. کربلا محدودیت کا نام نہیں ہے کہ آپ چہار دیواری میں اس کو محدود کر دیں. کربلا بہت وسیع مفہوم ہے. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشور ہے، ہر سرزمین کربلا ہے، ہر دن عاشور. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ہر دن بیدار رہنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. کربلا کے میدان میں جو کردار حبیب ابن مظاہر کا ہے وہی حضرت علی اصغر کا ہے. کوئی روایت آپ کو بتائے گی کہ سکینہ نے کہا بابا اصغر بہت تڑپ رہے ہیں، بہت پیاسے ہیں، آپ خدا کے واسطے بیعت کر لیجیے میرے بھائی کی جان بچ جائے. یہ کہیں پر ایسا اتنے عظیم مسائل ہوتے ہیں، برداشت کریں اس لیے کہ آپ ان پر روئیں، وہ مجلسیں کریں، وہ فضائل پر خوش ہوں، مسائل پر گریہ کریں. خالی یہی مقصد ہے، یہ ناانصافی ہے. حسین کے مقصد کو سمجھیے.
حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو ایک دوپہر میں محفوظ کر لیا. کیوں کہتے ہیں آپ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. کہا حسین کا زمانہ، کہا آدم کا زمانہ. سوچیے کتنا فرق ہے. یہ آدم کے وارث مجھ پر ہمارا سلام، یہ نوح کے وارث مجھ پر میرا سلام، یہ ابراہیم کے وارث، یہ موسیٰ کے وارث، یہ عیسیٰ کے وارث مجھ پر میرا سلام ہو. کیا کیا حسین نے کربلا میں کہ پڑھنے والا زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے. آدم کے وارث بھی حسین، نوح کے وارث بھی حسین، ابراہیم کے وارث بھی حسین، موسیٰ و عیسیٰ کے وارث حسین. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. رسول اللہ کے وارث حسین کہا کہ نہیں سلام کر رہے ہیں آپ بھائی. کیا کیا حسین نے کربلا میں؟ کربلا میں حسین نے آدم کی محنت کو بچا لیا، نوح کی محنتوں کو بچا لیا. جس نے اتنی ساری محنتوں کو بچا لیا اس کا حق ہے کہ اس کی یادگار قیامت تک بنائی جائے. یہ ہے کربلا کہ جس نے سارے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا. دو چیزیں ہیں. ایک جملہ پھر آپ ذہن نشین کر لیجیے. خواتین کو کہا جاتا ہے صنف نازک، اور صنف نازک کے مقابلے پر کون ہے؟ اس کے لیے لفظ آپ خود انتخاب کر لیجیے، وہ آپ کو اختیار ہے. وہ کیا ہے من ان کے مقابلے، اس کا فیصلہ آپ کیجیے. کچھ احکام مخصوص ہے خواتین سے، کچھ مخصوص احکام ہے مردوں سے. غور کر لیں. جس طرح پردہ عورتوں پر واجب ہے ویسے ہی پردہ مردوں پر بھی واجب ہے. اللہ نے خاتون کو ڈھکوسلا پیدا نہیں کیا ہے. بے عدالتی سے کام مت لیجیے. پروردگار فرماتا ہے نیک کام انجام دینے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہم دونوں کو برابر کی جزا دیں گے. اگر عورت معنویت اور روحانیت کی اعلیٰ منزل پر ہو تو فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر قرآن کا جز بن جاتا ہے، اور مومنین کے لیے نمونے عمل کے طور پر پروردگار عالم سے ذکر کرتا ہے. اور اگر مرد بستی کی طرف جاتا ہے، چلا جاتا ہے تو تبت یدا ابی لہب کی گردن میں آ جاتا ہے. یہ عورت اور خاتون کا کردار، یہ مرد کا کردار. مرد عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے. اگر عورت نیکیاں انجام دے کر بہشت اور جنت کی حقدار بن سکتی ہے تو مرد بھی اس راستے پر پہنچ کر جنتی بن سکتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. حدود مردوں کے لیے بھی ہے، حدود خواتین کے لیے بھی ہے. عورتوں سے زیادہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ پردہ کریں. یہ جملہ آپ کو کھلے گا تھوڑی دیر کے لیے. اگر دو آدمی بھی میری بات کو سمجھ گئے تو میرا اجر اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. اسلام میں کثرت معیار نہیں ہے، عمل معیار ہے. کربلا میں 72 ہیں، کربلا میں 72 ہیں اور اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جنت کے اپنے مقام کا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ اپنی زندگی میں جنت کے مقام کو دیکھتے ہیں حسین کے ساتھ. اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو جنت کا خواب دیکھتا ہے. عجیب بات ہے بھائی، پہچانیے دونوں چیزوں کی سرے ساتھ. سرے ساتھ کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کیجیے. کیا ایسا؟ یا حسین کا قتل کرو اور رہے کی حکومت حاکم آپ ابن زیاد. یا تو رہے کی حسین کا قتل کرو اور رہے کی حکومت کی چابی تمہارے ہاتھ میں.
اور یا پھر سیدھے سادے مسلمان بنو تو جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ دو کاموں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، دو کردار سامنے ہیں۔ اب وہ گھر پہنچا اور صبح کو فیصلہ سنانا ہے اسے، رات بھر جاگتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا اس لالچ میں کہ رے کی حکومت میرے پاس آ جائے، خزانوں کی چابیاں میرے اختیار میں ہوں، دنیا کے مال و متاع نے اس کی آنکھوں سے نیند چھین لی۔ پوری رات چلتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ؟ کہ اگر مسلمان بن کے میں جیوں گا، عمل کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، لیکن جنت کا وعدہ ادھار کا وعدہ ہے۔ پہچانی کا کردار کو پہچاننا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابن ذات کا کردار چل رہا ہو۔ سرکار جماعت جنت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جنت درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، سرداران جوانان جنت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جنت درباروں میں تلاش کر رہے تھے۔ جنت درباروں میں نہیں بنتی، وہاں جنت ملتی ہے جہاں قسیم النار والجنہ بھی ہو، سرداران جوانان جنت بھی ہو۔ صلوات علیہ محمد وآل محمد۔ صبح ہوئی تو فیصلہ کر لیا، جنت کا وعدہ ادھار کا وعدہ ہے، اور رے کی حکومت کا وعدہ نقد کا وعدہ ہے۔ اور کر رہے نا، مقایسہ کیجیے گا، جنت کا وعدہ ادھار کا وعدہ اور رے کی حکومت کا وعدہ نقد کا وعدہ۔ صاحب آخر کیا کرے؟ نقد پر اعتبار کرے یا ادھار پر اعتبار کرے؟ اس نے یہ فیصلہ کیا، صاحب آخر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ادھار وعدے پر اعتبار نہ کرے، نقد پر اعتبار کرے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، جب دنیاوی مال و حشم اور جاہ و ثروت انسان کو اب شیطان کے راستے پر لے جاتی ہے، جو جنت کا وعدہ ادھار نظر آتا ہے، اور جب معنویت کے ساتھ منزل پر پہنچتا ہے تو اپنی زندگی میں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حسین کہتے ہیں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ تمہارا کیا رسول کے اصحاب نے اپنی زندگی میں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کیا تھا؟ سننے نا، کون رسول کا صحابی ایسا تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کیا؟ مولا کائنات کا کون سا ایسا صحابی تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کیا؟ حسین کے صحابیوں کو یہ فخر حاصل تھا کہ اپنی زندگی میں جنت میں اپنے مقام کا مشاہدہ کیا۔ یہ حسین کے اصحاب کو یہ فخر تھا۔ پروردگار عالم کے راہ میں پر چلنے والے، ہدایت کا فریضہ انجام دینے والے نبی، معصوم نبی یا وصی یا ولی جب ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے مشکل نظر نہیں آتی۔ آپ جس فرش ادا پر بیٹھے ہوئے کتنا ہی قیمتی، آپ یہاں پر فرش بٹھا لیجیے، بہت مہنگا فرش آپ نے بٹھایا، اس فرش کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک شہزادی زہرا اس فرش کی زینت نہ بن جائے۔ کیا پہنو اس فرش پر؟ جب تک حسین کی ماں اس فرش کی زینت نہ بنے۔ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ 3 دن کے تھے تو عیسائی آئے جناب مریم کے پاس کہ آپ نے شادی نہیں کی، آپ تو شوہر ہے نہیں، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟
جناب مریم جناب عیسیٰ معصوم نبی کی ماں ہے، عام عورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جا بجا قرآن حکیم میں جناب مریم کا تذکرہ کیا اور اتنا بڑا انسان ان کی طرف آ رہا ہے کہ آپ کا شوہر ہے نہیں، بچہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا اس بچے سے پوچھو، یہ خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ جب بولنا شروع کیے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، تو سارے عیسائیوں نے دیکھا تو اس بات پر خوش ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا معجزہ! 3 دن کا بچہ بول رہا ہے، بچے کی صحت و سلامتی کی دعائیں زبانوں پر آ گئی، ماں کی عصمت اور بے گناہی کی گواہی دیتا ہے۔ پہلی گواہی قرآن کریم، دوسری گواہی جناب یوسف پر زلیخا نے الزام لگایا، پتہ کیسے پڑے کون گنہگار ہے کون بے گناہ ہے؟ کس سے معلوم کرے؟ کیسے معلوم کرے؟ گہوارے میں 3 دن کا بچہ تھا، اس سے پوچھئے بتا کہ گنہگار کون ہے اور بے گناہ کون ہے؟ 3 دن کا بچہ تھا۔ اس نے آواز دی کہ یوسف بے گناہ ہے اور اگر گنہگار ہے تو زلیخا۔ آس پاس میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا وہ بہت خوش ہوئے، اللہ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے، بے گناہی کی گواہی دے رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ بے گناہی کی گواہی دے رہا ہے تو اس کو قتل کرو، اس کو مار ڈالو۔ آپ کو کسی تاریخ میں ایسا نہ ملے گا کہ کوئی چھوٹا بچہ بے گناہی کی گواہی کے جرم میں قتل کیا گیا۔ ایک ہی موقع آپ کو ایسا ملے گا کہ جہاں چھوٹا سا بچہ بے گناہی کی گواہی کے جرم میں ایسا قتل ہوا تھا کہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپتا رہا۔ حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ۔ اللہ اکبر، خاندان بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کی خاصیت یہ تھی کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ مدینے میں لوگ ان کے گھر پر مانگنے آتے ہیں۔ اللہ، آج ایسا وقت آ گیا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرتے۔ کوئی ہے کہ میرے سے اس بچے کو پانی نہیں؟ اللہ نے غیرت بنی ہاشم حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہے تھے، اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو حسین نے کہا اے علی اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا اپنی حجت تمام کر دو بیٹا، اب وقت عصر قریب آ رہا ہے، اب میرے وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، اب وقت زیادہ ہو چکا، ذرا ان پر حجت تمام کر دو۔ جانتے ہیں اصغر نے کیسے حجت تمام کی تھی؟ اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں سے اپنے ذہن سے باہر نکالا اور خوشخبروں پر پھیلنا شروع کیا۔ اتنا کرنا تھا کہ فوج میں تنازع برپا ہو گیا، فوج میں تنازع برپا ہو گیا۔ فوج کا ایک آدمی گریہ کر رہا تھا، اے حرملہ، تو نے عباس کو مار ڈالا، تو نے اکبر کو قتل کر دیا، تو نے قاسم کو شہید کر دیا، یہ بتا کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کے واسطے اس کا خون نہ بہا۔ جب حسین تیسرے سوال والے کو جواب نہیں آیا تو اب مقتل نے یہ لکھا کہ حسین اب علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے اور علی اصغر سے کہا بیٹا اب تم آمادے شہادت ہو جاؤ۔ اب حسین نے ظالموں سے کچھ نہ کہا، حسین نے کچھ نہ کہا، تو اب یہ جملہ ہے تاریخ میں، اب یہ مقصد میں جملہ ہے، تو حسین نے کہا ان ظالموں سے کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ جو مقصد کا فکرہ ہے اس کو سنیے ذرا، اور پروردگار عالم سے دعا کیجئے پروردگار غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم ہم کو نہ دے۔ غم اہل بیت ہمیشہ مناتے ہیں۔ الا ترون کیف یتلذذ، تم دیکھتے نہیں ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے ماہی پیاس کی طرح۔ عرب لوگوں نے بیان کیا ہے یتلذذ کے معنی، عرب لوگ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالیں تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا فکرہ ہے،
آپ مچھلی کو نکالیے تو مچھلی کی 3 حالت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی تڑپتی ہے اوپر نیچے کی طرف، اس کو یتلذذ نہیں کہتے عرب. اور دوسری اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی میں جان جب کم ہو جاتی ہے تو مچھلی آہستہ آہستہ اپنے آنکھوں کو ہلاتی رہتی ہے، اس کو یتلذذ نہیں کہتے. اور تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی دیر سے پانی سے باہر رہتی ہے تو اس کا پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں پتلیوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پتلیوں کو ہلا سکے، اس کو کہتے ہیں عرب یتلذذ. حسین کہتے تھے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے ماہی بیان کی طرح، پھر بھی تمہیں خیال نہیں آتا. آپ سوچئے کہ جب عاشور کے دن اصغر اتنے پیاسے تھے تو سکینہ کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا، سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوگی. حسین کے ہاتھوں پر اصغر تھے اور حسین بار بار پانی کو طلب کر رہے تھے. پسر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حرملہ آگے آ، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ آگے آیا، کہا تیر چلا، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے تیر چلایا مگر تیر کانپا اور زمین پر گر گیا. دوبارہ پھر ہمت کی، پھر تیر چلے کمان سے چھوٹا زمین پر گرا. پھر اس نے ہمت کی، کہا حرملہ تجھے کیا ہوا ہے، تیری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ پسر ساتھ خاموش رہے، کہ کیا ہوا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں میری نگاہ خیمے کی طرف جاتی ہے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، ایک بیوی سامنے آتی ہے. اے حرملہ کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے، میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، میرے گود کو نہ اجاڑ. پھر اس نے ہمت کی، ہمت کر کے تیر کو چلایا. تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں بے وس ہوا. حسین نے جھک کر دیکھا تو اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بابا پریشان نہ ہوئیے گا، ہاں میں نے تیر کھایا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کے لاشوں کو لیا اور خیمے کی طرف چلے. عجیب بات ہے، جہاں ماں انتظار کر رہی تھی بچے کو آنے کا اور حسین خیمے کی طرف لاشوں کو لے کر چلے اور آواز دی، اے رباب آؤ اپنی امانت لے جاؤ. مقتل نے بیان کیا کہ رباب بعد میں آئی ہے، سکینہ پہلے آ گئی ہے. بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، آپ نے مجھے پانی نہ پلایا. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں کی نگاہ پڑی، اب مثلو خجول ہریا مریا. اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کے قابل ہو. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والصدق المصطفى. پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر، آزاداری امام حسین کو فروغ عطا کر، آزاداری کے دشمنوں کو نابود کر، اسلام اور مسلمین کی حفاظت کر. امام زمانہ کو ظہور تعجیل کر، ہمیں حضرت کے مددگاروں کا اللهم صل على محمد وآل محمد